کچھ لوگ اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واقعے پر صحافی برادری سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا، صحافیوں پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مکمل تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی ایک اور دہشت گردی، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا دھاوا، 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا، کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دیں۔ اسرائیلی فورسز نے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا، اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی منقطع کر دیا، چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ امداد غزہ پہنچانے کے لیے صرف محفوظ سرکاری چینلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ تمام کارکنان محفوظ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر قبضہ، پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی زیر حراست۔ اسرائیلی فوج نے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے نواسے منڈلا منڈیلا کو بھی گرفتار کر لیا۔ فلوٹیلا کے عہدیداران نے کہا ہے کہ لائیو سٹریمز اور کمیونیکیشن بند کر دی گئی ہے، کارکنان کو زبردستی اسرائیل منتقل کر دیا گیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکیہ سے مزید کشتیاں روانہ، صوبے ہتائی کے ضلع ارسوز کی بندرگاہ سے 45 کشتیوں کا قافلہ بحیرہ روم روانہ ہوا، کشتیوں پر فلسطینی اور ترک پرچم لہرا رہے ہیں۔ عالمی سمود فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین نے کہا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن مسعود عالمی سمود فلوٹیلا کے قافلے میں شامل، انہوں نے رپورٹ کی کہ میکنیو نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو گئی ہے۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، اقدام دہشت گردی قرار دے دیا، تمام افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں یہ بربریت بند ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد غزہ لے جا رہا تھا، کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اسرائیلی اقدام فلسطینیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنایا جائے۔ قطر کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا، اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، فلوٹیلا کے شرکاء کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی ضروری ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں مذمت، یورپ، لاطینی امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج، کئی شہروں میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، لاطینی امریکہ کے بیشتر شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اٹلی کے متعدد شہروں میں ہزاروں لوگوں کا احتجاج، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی، ایتھنز میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، برلن کے شہریوں کی بھی فلوٹیلا پر غیر انسانی حملے کی مذمت، برسلز میں عوام سراپا احتجاج، ترکیہ میں بھی فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا، کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر کے تجارتی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ حماس نے سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو سمندری دہشت گردی قرار دے دیا۔ حماس نے بیان میں کہا کہ صحافیوں اور کارکنان کی گرفتاری بزدلانہ اقدام ہے، اسرائیل کی پالیسی محصور عوام کو بھوک سے مارنے کی کوشش ہے، اقوام متحدہ اسرائیلی قیادت سے جرائم پر جواب طلب کرے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت، مفتی تقی عثمانی نے کہا، اسرائیل نے سمود فلوٹیلا جیسے پرامن اور انسان دوست قافلے پر حملہ کیا، موجودہ صورتحال میں اسرائیل کے قول و قرار پر بھروسہ کرنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اسرائیل کا واحد علاج امت کے متحد قوت کا استعمال ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ امداد کی رسائی کے روکنے کے ساتھ ساتھ صہیونی فوج غزہ میں آتش و آہن کی بارش سے باز نہ آئی، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 53 فلسطینی شہید، جنوبی غزہ میں 29، وسطی غزہ میں 14، غزہ شہر میں 10 افراد کو نشانہ بنایا گیا، غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 66,225 ہو گئی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دو۔ پاکستان از اے کنٹری آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی، اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔
पंजाब के अवाम की तजलील पर जवाब देना मेरा काम है, माफ़ी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक जवाब। कहती हैं सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दें। पाकिस्तान का हर शख्स अपने वसाइल को मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मरीम नवाज अगर पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स की बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा। शिमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ।